کا ارشاد کہ نماز جنت کی کنجی ہے، عبادت کرتا ہے انسان تاکہ اسے جنت مل جائے، خدا کی رضا کی جگہ مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ نماز کی جو کنجی ہے وہ طہارت ہے، یعنی کی the key of paradise is as-salah, prayer, اور the key of as-salah, prayer is purification، پاکیزگی، صفائی، پاک ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پاکیزگی، پاک ہونے کے لیے میں نے کہا کہ جب ہم نے ابتدا کی تو اس میں یہ تھا کہ طہارت، پیوریفیکیشن، پاک ہونا۔ طہارت جو ہے یہ شرائط الصلاۃ میں پہلی شرط ہے۔ فرسٹ کنڈیشن آف پریئر از الطہارہ، پاک ہونا۔ اور پاکیزگی جو ہے یہ ابتدائی طور پر اسے فقہا نے، مسلم جورس نے دو حصوں میں تقسیم کیا، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ، وضو اور ساتھ ہی دوسرا غسل۔ آج ہم اس سے قبل جو ہے وضو کے دونوں حصے، استنجا اور وضو کے مسائل جو ہیں وہ ہم نے پڑھے، اور بہت سی چیزیں ہم نے کور کی۔ آج ہم اگلی سٹیج غسل، جسے آپ شاور کہتے ہیں، یا اٹھے کے بعد نہانا۔ میں پہلے نہانے کا جو ہے وہ سنت طریقہ کیا ہے اسے بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد غسل کے اندر فرائض کیا ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں سنتیں ہیں۔ غسل جو ہے اکثر لوگ کرتے ہیں، لیکن یہی غسل عبادت بن جاتا ہے۔ اٹ بیکمز ورشپنگ آف اللہ، اللہ کی بندگی ہو جاتا ہے جب ایک آدمی غسل اس ارادے سے کرتا ہے کہ میں اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ غسل کرنے لگا۔ Now I'm going to take a bath or shower according to the way of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب عبادت ہو گیا۔ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب ہم غسل ایک غسل جنابت ہے، یعنی نیسسری بات، نیسسری شاور، ضروری نہانا، ضروری غسل جنابت، اور ایک غسل سنت بھی ہے، ایک غسل مستحب بھی ہے۔ تو جب بھی آدمی غسل کرنے لگے تو سنت کے مطابق کرے، تاکہ اس پورے غسل کرنے کا بھی ثواب جو ہے اسے مل جائے۔ غسل جنابت جسے نیسسری آپ کہہ سکتے ہیں واشنگ، یہ اگر میاں بیوی کے تعلقات ازواج قائم ہوں یا کسی کو ویٹ ڈریم آ گئی ہو، محتلم ہو گیا ہو، تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ نہائے۔ قرآن مجید کو آخر بات سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے غسل کرنا ہے۔ تو غسل کو آپ یوں سمجھیے کہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں، یعنی بہت مختصر ہے۔ There are only 3 obligatory things in غسل، اور یہ جو 3 فرض ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے آگے پھر تقریباً 15 سننا ہے، اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نہانے لگے تو سب سے پہلے فرسٹ آف آل
3 times, wash your hands 3 times. Wash your hands 3 times up to the wrist. अब क्योंकि नहाना है और नहाना गुस्ल खाने के अंदर होता है, लिहाजा उससे पहले, अभी आगे जाके जब मैं ये कहूँगा कि अपने हाथ धोने के बाद फिर पहला काम हमने इस्तिंजा करना है, और इस्तिंजे के तरीका, इसकी जो अहम चीज़ें हैं वो हमने एक दफ़ा पढ़ी हैं, मगर चंद चीज़ें मैं फिर भी यहाँ आज दोहरा दूंगा। इस्तिंजा करने के बाद फिर जो है, अब हमने वॉशरूम से में दाखिल होने से पहले ही एक दुआ कर लेनी है, और अब मजीद ना तो दुआ पढ़नी है और ना ही फुक़हा कहते हैं कि उस वक़्त आप कोई दीनी मसला सोचें। अगर ख्यालात आ ही रहे, इफ सम आइडियाज आर कमिंग इन योर माइंड, या किसी के वो वसवसा आना ही लगे, तो फिर वो दुनियावी मामलात पे गौर करें। हज़ारों मामलात हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे घर में मैंने क्या रेनोवेशन करनी है, मैंने क्या क्या सफाई करनी है, या हमारे एक आलिम दीन थे, वो जिम्मेदार भी थे, तो मैंने उन्हें एक मरतबा कहा कि जनाब आपकी जो ये ज़मीन की सेटिंग है बड़ी अच्छी है। तो कहने लगे कि भाई मैं जब भी जाता था गुस्ल खाने में, तो चाहे टॉयलेट के लिए या नहाने के लिए, तो मुझे दीनी जो मसाइल थे वो अक्सर आ जाते थे। मैंने कि भाई चूंकि दीनी मामलात जो है गुस्ल खाने में न सोचें, दुनिया के मामलात को अपनी ज़मीनों के बारे में सोचना शुरू करें। ठीक है, तो इस तरह ये है कि मैं दुनिया के बारे में भी सोचता रहता हूँ आए, और साथ ही मैं उस जो, क्योंकि ये इंसान के ऊपर बरकतें नाज़िल नहीं होती उस वक्त जबकि आदमी नहा रहा हो और मतलब वो नंगा हो। ठीक है जी, ये अगर दीनी मसाइल सोचता है वो, वैसे तो गुस्ल कर रहा है तो बरकत नाज़िल हो रही है कि सुन्नत के मुताबिक कर रहा है, लेकिन यह है कि तो ये उसमें कि पहले आदमी 3 मरतबा अपने हाथों को धो, वॉश योर हैंड्स अप टू दी रिस्ट 3 टाइम, कलाई तक अपने तीनों हाथ धोए, फिर इस्तिंजा करें, और इस्तिंजे के जितने मकामात हैं उनको अच्छी तरह साफ करें। तीसरी बात, पूरे बदन पर देखें, अगर कहीं कोई निजासत, कोई इम्प्योरिटी है, कोई गंदगी है, तो आप उसे साफ करें, और फिर उसके बाद आप जो है नमाज का जो वुजू है वो करें। अब स्टेप कौन से हो गए? हाथ 3 मरतबा धोना कलाई तक, दूसरा इस्तिंजा करना जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, उसे फिर चंद मसले उसमें आगे बयान कर दूंगा, तीसरा नमाज का वुजू कर, और उसके बाद अब अगर नमाज का वुजू कर लिया है उसने, तो इसमें एहतियात ये करनी है कि आपने मुंह में जो है कुल्ली इस तरह करनी है। अब ये खास तौर पर जो गुस्ल वाजिब है उसमें, कि आप जब पानी मुंह में डालें तो वो पूरे मुंह के अंदर, कहा जाता है कि एवरी विंडो ऑफ योर माउथ इनर साइड, उसमें जहां तक के दांतों और मतलब कि आपके जो मतलब थ्रोट है उस तक जो है वो मतलब पानी जो है वो हो जाए। एक्सेप्ट ये कि अगर रोजा रमजान शरीफ आ रहा है तो फिर आप गरगरा ना करें। जो गरगल है, गरगरा ये है कि आप पानी को मुंह में डालकर वो हवा से उसे गले में रोकना, ये गरगरा कहलाता है। तो गरगरा जो है वो आप जो है ना करें जबकि आप रोजे की हालत में है, नहीं तो गरगरा करना जो है ये वुजू के अंदर सुन्नत भी है, और ख़ास तौर पर जब आपके लिए नहाना जो है वो ज़रूरी है, तो फिर आपका मुँह कुल्ली जो है उसके अंदर 3 मरतबा कुल्ली करनी है, हर मरतबा नया पानी, और उसमें जो है अपने मुंह के अंदर एक एक हिस्से तक, एवरी पार्ट ऑफ इनर माउथ, मुंह के अंदर एक एक हिस्सा जो है वहां तक पानी जो है पहुंच जाए। उसके बाद नाक में पानी चढ़ाना, तो प्योर द वाटर इन द नोज, ये जो नाक का जो नरम गोशा है वहां तक मतलब पानी जो है वो मतलब है कि उसे 3 मरतबा
اپنی ناک کو جو ہے وہ دھونا. اس کے بعد پورے بدن پر پانی ایک مرتبہ ڈالنا تو فرض تھا، مگر اب جب ہم نے یہ سنتیں پوری کرنی، پہلی اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لیا، پھر استنجا کر لیا، پھر وضو کر لیا، اور اس کے بعد احتیاطاً ہم نے اپنے ناک کے اندر پانی گرم گوشت تک جو ہے وہ ڈال دیا، اور منہ میں کلڑی کے اس طرح کی کہ پورے حصے میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پھر جائے. تو پھر ہم نے اپنے جسم پر پانی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چپیڑنا، یعنی اسے ملنا، ٹو رب دا ویٹ ہینڈ ود واٹر آن دا ہول باڈی. یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بعد پھر ہم نے اپنے دائیں کندھے کی یہ یعنی صفائی بھی ہو گئی، اور ہم نے پورے جسم کے اوپر اپنا پانی بھی جو ہے وہ رب کر لیا. اب ہم نے دائیں کندھا آن رائٹ شولڈر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، پھر لیفٹ شولڈر پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ہے، اور پھر پورے سر کے اوپر ڈال کر پورے جسم کے اوپر پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ ہمارا جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ ڈرائی نہ رہے، خشک نہ رہے. اور اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ نہا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ، ڈونٹ فیس ٹورڈز دا ہاؤس آف. اور اس کے بعد پھر پورے بدن پر ہاتھ پھیریں اور ملیں، اور جو ہے احتیاط یہ ہے کہ ایسی جگہ انسان نہائے جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں گھروں میں واش روم ہے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے وہ ایک قسم کا جو ہے انڈر پہن لیتا ہے، انڈر پینٹ، کہ بھائی میرا جو، کیونکہ ہر حالت میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے اس کو اس کی چتر کرنا، اس کی پردہ پوشی کرنا یہ فرض ہے مرد کے لیے. اگر کھلی مقام پہ نہا رہے ہیں، سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں، تو پھر کم از کم فرام نیول ٹو دا نی، یعنی ناف سے لے کر جو آپ کا حصہ ہے گھٹنے تک کا یہ کور ہونا چاہیے، یہ ہر وقت جو ہے. اور اگر اسے بعض اصحاب کے بارے میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جب نہاتے تھے غسل خانے کے اندر بھی نہاتے تھے تو بھی وہ اپنے حصے کو کور. یہ حیات کی ایک بہت بڑی اہم جو ہے. اسی طرح جب آپ نہا رہے ہیں کوئی کلام نہ کریں، یعنی کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں، اور نہ ہی کوئی دعا پڑھے. عورت کے لیے افضل ہے کہ وہ بیٹھ کے نہائے. اٹ از مستحب recommended for the lady that she should take bath while she is sitting، وہ جب کہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں غسل کے اندر، ان میں نے پہلی چیز یہ کہی تھی کہ استنجا کریں. ہاتھ دھونے کے بعد استنجا کرنا یہ پورا پورشن ہم نے اٹینڈ کیا. اس میں آپ ایک چیز میں اور جو ہے ایسے چاہے دہرائی کہہ لیں، یا اگر پہلے بیان نہیں ہو سکی تو اب بیان کر دیتا ہوں کہ enter the toilet left foot and out the toilet right foot. جب آپ بیت الخلاء میں نہانے کی جگہ پر داخل ہوں، واش روم میں جائیں، تو پہلے آپ کا جو بایاں قدم ہے وہ اندر جائے، پھر جب باہر نکلیں تو دایاں قدم پہلے جائے. اندر جانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لیں یہ اور زیادہ باعث برکت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا جو ہے پڑھ کے پھر آدمی اندر داخل ہو جائے، اور اندر پھر کوشش کرے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ کلام نہ کرے اور نہ ہی دعا پڑھے. غسل جو ہے کچھ فرض ہے، جیسے کہ حالت جنابت میں غسل کرنا فرض، سنت بھی ہے، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، عید کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے. حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہو انسان، اس وقت جو ہے وہ اگر نہا رہا ہے تو یہ بھی سنت ہے. مستحب بھی غسل ہوتے ہیں، مثلا کوئی آدمی شب برات کو نہاتا ہے رات سے پہلے تو یہ بھی مستحب ہے، یعنی پسند کیا گیا ہے. اسی طرح
جو सूरज या चांद ग्रहण लग जाए उस वक्त गुस्ल करना मुस्तहब। और मीराज शरीफ की महफिल जा रहे हैं या ज़िक्र शरीफ की महफिल में जा रहे हैं, उस वक्त भी नहाना जो है ये मुस्तहब है। कोई तौबा करता है गुनाहों से, उस वक्त अगर कोई नहा के फिर तौबा करता है तो ये भी मुस्तहब है, ठीक है नहीं। और नया कपड़े, न्यू ड्रेस पहन तो नहाकर जो है नहाना ये उस वक्त भी मुस्तहब है। मक्के शरीफ में दाखिल हो रहा है, उससे पहले अगर गुस्ल करता है मुस्तहब है। मदीना शरीफ में जा रहा है और मदीना शरीफ में दाखिल होने से पहले नहाता है तो ये मुस्तहब है। इसी तरह मतलब है कि आंधी आने लगी है तो उस वक्त आदमी नहाकर अल्लाह के हुजूर जो है वो पूरे अपने गुनाहों की भी और सारी दुनिया के गुनाहों की माफी की दरख्वास्त है, ये भी मुस्तहब है। तो गुस्ल जो है फर्ज भी है, जो हालत जनाबत इम्प्योर हो आदमी। गुस्ल सुन्नत भी है, जैसे कि जुम्मे की नमाज के लिए गुस्ल करना सुन्नत है, ईदैन की नमाज के लिए उससे पहले उठे के बाद नहाना जो है गुस्ल करना ये सुन्नत है। और मुस्तहब भी है, जैसे कि मतलब है कि आदमी मदीना शरीफ जा रहा है, करीब पहुंचा है उसके, उस वक्त उसने नहाया है पहले मदीना शरीफ की सरजमीन में दाखिल होने से पहले। इस तरह मक्का शरीफ की सरजमीन, टू एंटर इन मक्का, उससे बिफोर कर जद्दा में वो नहा लेता है कि भाई मैं अब अल्लाह की घर के करीब जो है जाने लगा। तो ये सारा चीजें मुस्तहब है। ये थी जो हमारे गुस्ल का जो है मामला है कि 3 चीजें गुस्ल में फर्ज। पहली कि वो अपने नाक में कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा पूरे जिस्म को एक दफा धोना। ये 3 जो है ये फर्ज है गुस्ल के अंदर। इनमें 15 सुनते हैं। ये जो आदमी करता है तो गोया कि पूरा नहाना उसके लिए जो है वो सवाब का बायस बन गया। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो है इसमें पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह एक बात तहारत के मसले में, मैंने शुरू में कहा था कि तहारत, प्यूरिफिकेशन, इस्लाम के अंदर और दुनिया के तमाम मज़ाहिब में एक अहम तरीन चीज जो मतलब इस्लाम को मुमताज कर देती है। The Muslim teachings become the most distinct between other religion। वो क्या क्या है कि हर जगह पाक होने के लिए सिर्फ पानी इस्तेमाल करते हैं। If you want to clean yourself, clean with water। इस्लाम ने कहा कि अगर पानी नहीं है और जब पानी के इस्तेमाल पर आप कुव्वत नहीं रखते, यू हैव नो पावर टू गेट द वाटर। जब पानी इतना दूर है आप जा नहीं सकते। या ये भी हो सकता है कि पानी तो है मगर आपको खतरा है कि अगर आपने पानी इस्तेमाल किया आप बीमार हो जाएंगे तो आप तयम्मुम कर। और कुरान मजीद ने इसे 2-3 मकाम पर बयान किया है तयम्मुम का मसला। आज मैं तबर्रुकन कुरान मजीद का एक मकाम जो सूरह अल माइदा, ये कुरान मजीद की जो है 5वीं सूरत, इसमें खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने जहां जिक्र किया है नमाज के लिए वुजू का, उसके बाद जो है वो जिक्र है जनाबत का। वहां ये है, आप ये पूरी आयत का तर्जुमा सुन लें बरकत के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो फिर धो अपने चेहरों को, अपने हाथों को कुनियों तक, और वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा कर लो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को टखनों तक धो लो। मुतसिल बात आता है व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जो है तुम्हें नहाने की हाजत है तो तुम खूब पाक सुथरे हो। तो जनाबत जो है इसको यहाँ पर खुद कुरान मजीद ने बयान किया और साथ ही ये कह दिया कि वइन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवजूहिकुम व ऐदीकुम मिन। इरशाद होता है कि
پھر اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ ریلیشن قائم کیے ہیں، ان صورتوں میں پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کر. یعنی یہ قرآن مجید کی اس میں سورہ مائدہ کی جو دوسرا رکوع ہے اس کی یہ پہلی آیت ہے. اسی طرح پیچھے سورہ النساء کے اندر بھی وہاں پر بھی ذکر ہے نماز کا ہی، ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں پانی میسر نہیں یا مشکل ہے تو تم تیمم کر لو. دو جگہ یہ میں نے اپنے سطحی علم سے مطابق دیکھا تیمم کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے. تو یہ تیمم جو ہے یہ صرف اسلام کی خصوصیت، باقی کسی مذہب میں حدیث میں آتا ہے فقہا نے لکھا ہے کہ حدیث سے ثابت کیا ہے کہ اگر پانی جو ہے پورا سال کسی کو نہ ملا تو تیمم کر کے نماز پڑھے اور تیمم کر کے قرآن پڑھے، تیمم کر کے جو ہے وہ صلاۃ الجنازہ پڑھے. جو کہ پانی قدرت ہوگی اصل تو ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ آب آمد تیمم برخاست. جو ہی کہ پانی آ گیا، پانی پر استعمال کرنے کی قوت ہوگی، تیمم چلا گیا. تو اس فوراً آپ نے جو ہے مطلب ایک پانی پر قوت حاصل ہوگی، آپ نے تیمم کرنا ہے. تیمم کیا ہے؟ اس سے آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں ڈرائی ایبلوشن، یعنی خشک وضو. ایک وضو پانی کا وضو اور ایک وضو جو ہے وہ جو ہے ڈرائی ایبلوشن ہے، پاک مٹی سے مسح کرنا، نجاست حکمیہ سے پاکی حاصل کرنا. ٹھیک ہے جی. اگر 1 میل تک پانی کا استعمال کر جو ہے موجود، میل کے بعد پانی ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں. تیمم کے لیے 3 فرض ہیں، غسل میں بھی 3 فرض ہیں، یاد سے رکھیے. اور وضو کے اندر 4 فرض ہیں. یہ 3 اور 4 کی یہ ایک مطلب گنتی ہے قسم کی. غسل جو ہے اس کے اندر بھی 3 فرض اور تیمم میں بھی 3 فرض اور وضو کے اندر 4 فرض. یہ جو تیمم ہے اس کے 3 فرض میں نمبر 1 نیت کرنا، اور تیمم کے اندر نیت بہت آپ نے وضو میں نیت وضو نہ کی، وضو ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں احناف کے نزدیک امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے مطابق وضو کے اندر نیت کرنا یہ سنت ہے. ہاں یہ ضرور ہے جس نے سنت کی نیت نہ کی تو ثواب سے محروم ہو گیا، مگر وضو ہو گیا. مگر تیمم کے اندر اگر نیت نہ کی تو سرے سے تیمم ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے پہلی چیز ہے نیت. پھر ہے سارے منہ پر جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھیرنا کسی مٹی کی چیز سے ہاتھ لگا کر. پھر اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، پہلے دائیں کو پھر بائیں، اور داڑھی مبارکہ اس میں خلال کر لے انسان. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ خلال کرنا داڑھی کا یہ جو ہے سنت تیمم میں ہے. مگر جو فرائض ہیں وہ صرف 3 ہی ہیں. نیت کرنا، نمبر 2 سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت جو ہے ان پر مسح کرنا. اب ان کے ادائیگی کا جو طریقہ ہے اس میں جو ہے 10 سنتیں ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جہاں تک یہ ہے کہ خاص طور پر ویسٹ کے اندر سردی بہت ہوتی ہے. ہمارے بعض بزرگ جو ہے پانی جو ہے وہ گرم نہیں، تو خطرہ ہے کہ ٹھنڈا پانی سے وضو کیا تو میں بیمار ہو جاؤں. میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں رضی اللہ عنہ، یعنی دا کمانڈر آف این ایریا، کمانڈر ان چیف تھے ایک آرمی کے. وہ حضرت عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص وہ بھی کمانڈر تھے ایک آرمی کے سے کے. تو وہ ایک صحرا میں سفر کر رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا. تو وہ جب سوئے تو وہ ان کو ویٹ ڈریم اور نہانا ضروری ہو گیا. اب جنابت کے لیے صبح اٹھے تو انہوں نے تیمم کیا، اور چونکہ وہ ہیڈ تھے انہوں نے جماعت کر دی صبح. تو یہ مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ رسول اللہ بڑی سردی تھی، مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں میں نہاؤں گا تو بیمار نہ ہو جاؤں، اور میرا اس وقت صحت بدلنا بڑا ضروری تھا
क्योंकि ही वॉज लीडिंग द आर्मी। तो हुजूर ने ऐसे कोई ऐसे पसंद फरमाया, ठीक है आपने अपनी जान को जो है वो बचाया है। तो यानी यहाँ तक कि इमामत तक भी जो है वो हालत जनाबत में तयम्मुम करके जो है वो इस हदीस की रूह से की जा सकती है। तो बहरहाल ये तीन चीजें जो हैं ये तयम्मुम के अंदर फर्ज है नियत करना। अब नियत क्या है? नियत के लिए एक तो मखसूस जो है अरबी के अल्फाज भी हैं, मैं वो भी अख्तियातन जो है वो पढ़ देता हूँ। लेकिन जिस दब को किसी को अगर अरबी के अल्फाज याद ना हो तो इसका तर्जमा अपने ज़हन में रख लें। नवैतु अन अतयम्मम लिरफ़इल हदसी वल जनाबति वल इस्तिबाहति लिस्सलाति व तक़र्रुबन इलल्लाह तआला। यानी मैं जो नापाकी है, जनाबत है, इससे अपने आप को पाक करने के लिए इरादा करता हूँ, नियत करता हूँ, ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं और अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकूं। और सादा कर दूं मुख्तसर तो यही कि मैं अपने आप को पाक करने के लिए तजम्मुम करता हूं, इरादा करता हूं। मैं अपने आप को पाक करने का इरादा करता हूँ और हुक्म कुरान है ये, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस पर तयम्मुम नियत करके मिट्टी की किस्म की कोई चीज, आमतौर पर हमारे याद है मुझे कि हमारे बुजुर्ग थे, मेरे को लगता है जब वह काफी बुजुर्ग हो गए तो मिट्टी का एक ढीला सा होता था, वो घरों में होता था, तो उसके ऊपर हाथ मारते, फिर हाथों को झाड़ते, उसके बाद फिर पहले अपने पूरे चेहरे पर मतलब उसे फेरते, जितना जिस तरह आप करते हैं ना वुजू में, तो पूरा चेहरे पर पानी जो है। अब चेहरा क्या है, मैंने जब वुजू के मसाइल बयान किए थे, मैंने कहा कि जहां से आदमी के बाल जो है उगते हैं वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों के दरमियान ये चेहरा है, इस पूरे के ऊपर हाथ पैर रखना, ठीक है जी, तजम्मुम में। और साथ ही खलाल भी कर लेना दाढ़ी का। और उसके बाद फिर अपने पहले दाएं हाथ को इस तरह उगाने रखा है कि आप रखें लेफ्ट हैंड बिहाइंड दी राइट हैंड, और फिर इसे पीछे सीधा इस तरह, और वापसी पर अपने हथेली को आगे और अपने अंगूठे ये राइट। अब वही दूसरी तरह पीछे रखे और पीछे ले अप टू दी मतलब रिस्ट तक, एल्बो कोनी तक, फिर आगे तक ले, तो ये आपका जो है तयम्मुम हो गया। अब चाहे ये जरूरी है कि जब आप बस किया आपने गए हैं रफ़ हजत के लिए गए हैं, if you have used the toilet, question is आप कर तो ये मतलब है कि ना अर्ज कर रहा था कि भाई हाजत के लिए, हर हाजत के लिए, तो उस वक्त आदमी पहले तो इस्तेमाल करते थे ढीले या पत्थर, या ये है कि मतलब है कि आजकल है तो हैंड पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो उससे अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको आदमी इसी तरह साफ कर, उसके बाद फिर आपने ये तीनों चीजें कर ली, यानी अपना चेहरे पर हाथ फेर लिया, अपने हाथों दोनों हाथों को कोहनियों तक जो है फंसा कर लिया, तो आपका गुस्ल तक जो है वो हो गया। सिर्फ ये है कि अगर आपने नियत की है पहले ही कि मैं नमाज पढ़ने के लिए नियत करता हूँ उस तयम्मुम की, तो फिर अब नमाज भी पढ़ सकते हैं आप, कुरान मजीद को हाथ भी लगा सकते हैं। लेकिन एक आदमी सिर्फ नियत की इतनी ही कि मैं मस्जिद में दाखिल होने के लिए मतलब तयम्मुम करता हूँ, अब वो नमाज भी पढ़ सकता है। क्यों? कि उसने सिर्फ इजाजत मांगी है अल्लाह से मस्जिद में दाखिल होने की, ठीक है जी। हाँ, अगर वो कर ले, नियत कर ले पहले ही नमाज पढ़ने की, तो उसके बाद जो है फिर वो उससे कुरान मजीद भी पढ़े, नवाफिल पढ़े, तिलावत करे, ये सब चीजें हो सकती है। ये था मतलब एक मुख्तसर सा तरीका तयम्मुम का। अब आपके जहन में कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम योर क्वेश्चन। कुछ सवाल আমাদের দেশে
صرف انگوٹھے لانے ہیں، انگوٹھا الگ کر، انگوٹھا کر، یہ انگوٹھا ایسے، یہ انگلیاں چاروں رہیں گی پیچھے، اس کو ایسے ساتھ لاتی جائے گی اور پھر ایسے آگے لے گی، اسی طرح اس کو سیدھے لے گی پیچھے، اور پھر یعنی فرسٹ فنگرس بیک سائڈ، فرنٹ پہ پام یا اور فنگرس، یعنی چاروں انگلیاں جو ہیں، یہ مطلب آپ انگلیوں کے پیچھے رکھیں، کیونکہ چاروں انگلیاں رکھیں گے تو تب پورا ہاتھ آئے گا، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پہ پورا جو ہے یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کا ہاتھ پورے طرح پھر جائے اپنے جو خاص کر ایلبوز تک ہے، اس طرح لیفٹ، اور داڑھی کا خلال جو ہے یہ تیمم کا مطلب ہے کہ پورا ایک طریقہ ہے۔ ماشاء اللہ آج کے اس گفتگو میں اور کوئی آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو موسٹ ویلکم یور کوسچن۔ جب آپ داخل ہو گئے ٹوائلٹ کے اندر، اب کلام، دعا سب منع ہے، یعنی آپ کوئی ایمرجنسی نہیں تو یو کین ناٹ ٹاک ایون ان دا واش روم اور ان دا ٹوائلٹ، سوائے اس کہ آپ گر گئے اینڈ یو نیڈ ہیلپ تو پھر تو ہے، ورنہ مطلب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کلام کرنا یہ مکروہ ہے، اور اسی طرح دعائیں پڑھنا جو ہے دعا نہیں پڑھنی چاہیے، مطلب ہے کہ برکت یہی ہے کہ آدمی باہر نکل کر پاک کر کے ہوئے پھر اللہ کو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ آج کی یہ مطلب ہے کہ آپ اگر پانی استعمال، if you think it is difficult for me to do wuzu, you can do مطلب ہے کہ تیمم for reading قرآن، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں وضو کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، پھر اگر آپ صرف تیمم کر کے قرآن پڑھ سکتے، نماز کا لیے اکثر جو نیت ہے وہ ہے کہ نماز کی نیت کر لیا، میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنے لگا ہوں، جب وہ نیت کرے گا پھر نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔ ماشاء اللہ دعا کرنے اپنے سب دعا کرتے ہیں جب آج نماز کتنے بجے؟ اگلی نشست ابھی 30 منٹس ہیں تقریباً۔ انشاءاللہ ہمارے جو نیکسٹ پروگرام ہو وہ مطلب ہے کہ ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے، وہ کیونکہ بالکل رمضان کے قریب آ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں آپ واز کرتے تھے، تقریر فرماتے تھے، کہ لبیر صاحب نے بھی یہی سنت پہ عمل کرنے کے لیے پروگرام بنایا ہے کہ آئندہ جو ہے ہمارا جو یہ گفتگو ہو، ویسے بھی ہم نے طہارت کے مسائل مکمل کر لیے ہیں، اس سلسلے میں کوئی مزید کی بات ہوئی تو آپ اس وقت بھی سوال کر سکتے ہیں، وہاں ہم نماز کا ذکر کریں گے، اس نماز کے ذکر کے ساتھ رمضان اور رمضان کے مسائل، رمضان کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو آپ تیار رکھیں، انشاءاللہ ان کے بھی جواب دیے جائیں گے۔ یہ ایک اعلان بھی سن لیں، ماشاءاللہ 8 مارچ فرائیڈے 6 to 10 PM یہ الفرڈ اسلامک سینٹر 57-65 ایلبرٹ روڈ الفرڈ میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، فکر آخرت کانفرنس، بہت حسین یہ عنوان ہے، اور رمضان ہے، قرآن مجید کا سب سے بڑا پیغام، اگر میں مجھ سے کوئی کہے کہ what is the biggest message of Quran، تو میں یہ کہوں گا کہ نبی اور رسول آئے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایسے رہو، کیونکہ تم نے ایک وقت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے ایک ایک چیز کا جو ہے وہ سوال کرے گا اور پوچھے گا، تو یہ فکر آخرت ہے۔ فکر آخرت کانفرنس میں ماشاءاللہ رجسٹریشن آف قرآن جو ہے قاری طارق محمود صاحب قادری جو ہے وہ کریں گے، ایک اور قاری صاحب ہیں قاری صادق ضیائی صاحب، ان کی تلاوت ہوگی، اسپیشل ارائیول ہے حضرت علامہ اعجاز احمد نہروی صاحب کی، انڈر دی سپرویژن آف حضرت علامہ غلام ربانی صاحب افغانی، اسپیشل ارائیول ہے حضرت علامہ قاری محمود فراشفی، اور اسپیشل ارائیول ہے اس طرح ثناء اللہ سیٹھی صاحب کی، انڈر دی سپرویژن آف علامہ جمشید سیدی صاحب،
اور اسپیشل ارائیول ہے پیر اویسی صاحب کی. اس میں جو ہدیہ نعت ہے فیمس نعت خان جناب ایم ریحان قریشی صاحب، جیو ٹیلی ویژن کے یہ مطلب نعت پڑھنے والے ہیں، ان کی اسپیشل نعت ہوگی. اس طرح ہدیہ نعت ایک اور دوسرے ہیں مشہور حسن احمد اور حمدانی صاحب، اور جو ہمارے ہوسٹ ہیں میزبان ہیں ویٹنگ ٹو ویلکم صوفی منصور احمد صاحب محمدی سیفی، ان کی طرف سے یہ دعوت ہے شریک ہو کر ثواب دیر حاصل فرمائے. فکر آخرت کانفرنس، قیامت کے دن کا فکر کرنا. اللہ مجھے اور آپ کو بھی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا جناب پیر صاحب دعا کرتے ہیں ہم سب کے لیے تاکہ برکتیں حاصل ہوں ہم سب کو، اور ہم سب جو ہے دن کے اندر کامیاب. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب ذوالجلال مالک القدوس، اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما. اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سنتوں کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ذکر و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہر لمحہ تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدوں کی حلاوت پاتے رہیں، ایسا کرم عطا فرما. سب توفیقیں تیرے پاس ہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تجھے پسند آ جائے. آمین. یا رب العالمین ایسا بنا دے جیسا تیرے محبوب کو پسند آ جائے. آمین. ہم تیرا قرب چاہتے ہیں، تیرے محبوب کی محبت و عشق چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں عطا فرما دے. ہمارے مشائخ، اساتذہ اور والدین کے درجات اعلیٰ ترین فرما. جو حیات ہیں انہیں زندگی تندرستی بلند درجہ عطا فرما. جو چلے گئے دنیا سے ان کی بخشش و مغفرت فرما. قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما. جنہوں نے بھی اس محفل کے لیے، اس فکر آخرت کانفرنس کے لیے اور یہ دینی تعلیمات کے پروگرام کے لیے جنہوں نے بھی دامیں درمیں قدمیں سخنے صلاحیت سے، وقت سے، پیسے سے جس طرح کی بھی خدمت کی ہیں، سب کی خدمات کو قبول فرماتے ہوئے انہیں دنیا و آخرت میں خیر اور بھلائی کامیابی کے ساتھ عطا فرما. الہی انت مقصودنا وردا کا مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک و معرفت صفاتک. آمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.